درود پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، درود پڑھنے سے بلائیں دور ہوتی ہے، درود پڑھنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہے، درود پڑھنے سے کاموں کی رکاوٹیں دور ہوتی ہے، درود پڑھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، درود پڑھنے سے رسول اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، درود پڑھنے والے کی زبان میں اللہ تاثیر عطا کرتا ہے، درود پڑھنے والے کی دعا میں اللہ تاثیر عطا کرتا ہے، درود پڑھنے والا بندہ جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا پا جاتا ہے۔ بلکہ آپ سے کہوں، جو درود پڑھنے کا عادی ہو جائے، نہ اسے ڈاکٹر کی دوا کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی عامل کی دعا کی ضرورت ہے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ آپ پڑھ کر تو دیکھو، درود پڑھنے سے کڑوے کسیلے رس شہد کی مکھی کے پیٹ میں میٹھے ہو جاتے ہیں۔ شہد بنتا ہی درود کی برکت سے۔ ایک مرتبہ پوچھا میرے آقا علیہ السلام نے شہد کی مکھیوں سے کہ یہ تم شہد کیسے بناتے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، حدیث پاک ہے، ہم یہ پتیوں کے پھلوں کے پھولوں کے رس چوستے ہیں اور جا کر کے اس کو چھتے میں اگل دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دوسروں کو بتانے کے لیے، ورنہ وہ تو جانتے تھے، ہمیں بتائیں کہ پھولوں کے پتیوں کے رس تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ کہا حضور وہ چوسنے سے لے کر چھتے تک پہنچنے تک ہم جاتے ہیں تو آپ پہ درود پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اس کی برکت سے مٹھاس پیدا ہوتی۔ اگر درود پڑھو گے تو بولی میں بھی مٹھاس پیدا ہو۔ کسی نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا تھا کہ آپ کے اشعار میں اتنی تاثیر کیوں ہے، اتنی چاشنی کیوں ہے نا؟ کتنا اثر ہے ڈاکٹر اقبال کی اشعار کے اندر۔ اقبال کبھی کہتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ کتنی چاشنی اشعار کے اندر۔ اقبال سے پوچھا تھا اتنی چاشنی میں، تو کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پہ درود پڑھا ہے۔